الحمد لله. الحمد لله خالق الوجود من العدم، وجاعل النور من الظلم، ومخرج الصبر من الألم، فملقي التوبة على الندم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي على رسوله الأكرم بالشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم، الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم، وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل لكتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين یا رب العالمین. آج کے خطبے میں آپ سے صرف ایک آیت کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کروں گا. غالباً امکان یہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں جو تمام دروس ہیں، جس میں تمام حکمتیں ہیں، وہ آج کور نہ ہو، لیکن کچھ ابتدائی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے پیچھے میری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر سورۃ الذاریات میں کیا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یاد کراتے رہا کریں. یاد کرانے کا مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو. ان میں سے ایک لفظ کی اہمیت ہے. پہلی بات، دعوت کے لفظ کو سمجھ لیں. جب آپ کسی کو دعوت پر بلاتے ہو، جیسے آپ کسی کو اپنے گھر پہ بلاتے ہو، تو آپ اس کو گھر پہ بلا کے آپ اس کی بےزتی نہیں کر سکتے. گھر پہ بلانا کسی کو عزت دینا ہوتا ہے. گھر پہ بلانا مہمان نوازی ہوتی ہے. گھر پہ بلانا ہوتا ہے تو جو بھی آپ کے گھر آتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گھر آنے کے بعد میں حفاظت میں ہوں، امن و امان میں ہوں، میں سیفٹی میں ہوں. میں اندر جا کے مجھ پہ کوئی چلائے گا نہیں، مجھے کوئی گالیاں نہیں دے گا، میری کوئی تنقید نہیں کرے گا، میری پول نہیں کھولے گا، میرے عیب نہیں نکالے گا. یعنی جب کہا ہے نا پکارو یا بلاؤ، دعوت کا لفظ استعمال کیا ہے. تو بلانے کے لیے کوئی بھی سنے بات، ویسے تو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسی بات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو انسان سنے اور وہ اس کی طرف آئے، اس کی طرف اس کو آنے کا دل چاہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم دعوت کے نام پہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دل سست ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور پھر اس کی خامیاں نکالنا، تم یہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، جہنم میں جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس کی ایک چیز غلطی نکال کر اس کو بار بار تنقید کرنا اور کہتے ہیں جی ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں. وہ دعوت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پہلے درجے میں دعوت کہا ہے وہ کیا ہے؟ جس سے انسان کا دل آپ کی طرف مائل ہو. ادعو الی سبیل ربک، پہلی بات.
دوسری بات یہ کہ دعوت کا جو کام ہے اس میں کوئی آپ کے گھر آئے گا بھی کیوں؟ پہلے تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ میں شک ہے یا آپ سے اس کو ڈر لگا ہوا ہے یا وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا یا آپ اتنے فرینڈلی معلوم نہیں ہوتے تو دعوت کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلے تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی سے دوستی ہوتی ہے, کچھ جان پہچان ہوتی ہے, کچھ ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے, انہیں آپ کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے, پھر وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں. تو اس میں جو تعلقات پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے نا, اس کا بھی ذکر موجود ہے دعوت کے اندر. ادعو الی سبیل ربک. اس سے مزید آگے ایک اور بات اللہ نے کہی, اپنے رب کی راہ کی طرف, اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت ہو. تو یہاں راہ کا لفظ بہت ضروری ہے. دیکھیں, ایک ہوتی ہے راہ اور ایک ہوتی ہے منزل. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور قرآن نے اپنے الفاظ, ہمارے مفسرین نے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ قرآن اپنے الفاظ تصویر کے ذریعے بیان کرتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے, ایک سین بن رہا ہے, اور اس سین میں آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو بہت محبت سے, بہت دوستی سے, کہ وہ آپ کے ساتھ ایک رستے میں آپ کو جوائن کرے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی منزل پہ بلا رہے, آپ کسی رستے پر بلا رہے. اور رستے پہ بلانے سے مراد یہ ہے کہ آپ خود بھی نہیں پہنچے ہوئے کسی منزل پہ. اگر میں کسی کو بلا رہا ہوں اس طریقے سے جیسے میں تو پہنچ چکا ہوں, تمہیں دیر ہو رہی ہے پہنچنے میں, جو پکارنے والا ہے, جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے, سننے والوں کو ایسا محسوس ہو کہ یہ سمجھے تو یہ تو بہت ہی پہنچی ہوئی چیز ہے, بس میں ہی پیچھے پڑا ہوں, اب یہ میرے لیول تک آ جائے تو پھر یہ کچھ ان کی کوئی حیثیت ہوگی. تو یہ سبیل کی طرف دعوت دینا نہ ہوا. جس راستے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہاں پر, کہ اس کے بارے میں تو ہمارے نبی نے بھی کہہ دیا, ان سے بھی کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, قل هذه سبیلی, کہہ دو یہ میرا راستہ ہے. یعنی وہ بھی ایک راستے پر چل رہے ہیں, اور پھر وہ ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکار رہے ہیں کہ تم بھی اس راستے کو میرے ساتھ جوڑ. پھر ایک اور اس میں اس اہم درس اس لفظ کے اندر, راستے کے اندر, راہ کے اندر, وہ کیا ہے کہ جیسے راستے ہوتے ہیں نا, اس پہ کچھ لوگ بہت تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ جا رہے ہوتے ہیں. کچھ بہت آگے نکل رہے ہوتے ہیں, کچھ بہت پیچھے ہوتے ہیں. کچھ ایک قدم ایک قدم آگے لیا تھک گئے پھر رکے. کچھ میں اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے, وہ چلتے چلے جاتے ہیں. کوئی پیدل جا رہا ہے, کوئی گھوڑے پہ جا رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, کوئی ٹرک میں جا رہا ہے, کوئی اکٹھے جا رہے ہیں, کوئی دو جا رہے ہیں. جا تو سارے رہے ہیں لیکن ایک رفتار سے نہیں جا رہے, ایک سپیڈ سے نہیں جا رہے, ایک ساتھ نہیں جا رہے, لیکن ہیں ایک ہی راستے. ہو سکتا ہے کوئی 50 میل آگے, کوئی 50 میل پیچھے ہے. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ کسی کو اللہ کی راہ کی طرف پکار رہے ہوتے ہو تو اگر آپ اس راہ پہ چلتے رہے ہو تو آپ کہیں تک پہنچ گئے. جب آپ کسی اور کو بلا رہے ہو نا, تو اس سے میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ جہاں میں پہنچ گیا وہ وہاں سے شروع کرے. وہ جہاں کھڑا ہے اس نے وہاں سے شروع کرنی ہے بات, وہاں سے اس نے پہلا قدم لینا ہے. اور میں اس سے یہ توقع بھی نہیں کر سکتا کہ وہ میری سپیڈ سے چلے. تیز تیز چلو, جلدی جلدی چلو. تو پھر ایسا کیوں چل رہے, تھک کیسے گئے, رک کیوں گئے؟ اگر آپ نے راستے کی طرف بلایا ہے اور کسی نے فرض کرے راستہ ابھی شروع بھی نہیں کیا, سفر اپنا شروع بھی نہیں کیا, بس اس کی تیاری کر رہا ہے, یا سفر کے بارے میں سوچ رہا ہے, یا سفر کے لیے کچھ سامان پیک کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, تو اس نے سفر میں کوئی پروگریس ابھی نہیں کی, آپ کو پروگریس نظر بھی نہیں آ رہی, لیکن پھر بھی وہ پروگریس ہے. آپ نے دعوت دی ہے سفر کی, تو اس نے کہا ٹھہر جاؤ میں ذرا کچھ تیاری کر دوں. یہ چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا, تو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ جہاں میں ہوں, میں اس پر یہ پریشر نہیں ڈال سکتا کہ وہ اوور نائٹ ایک ہی دفعہ سنا کے وہ وہاں آ جائے جہاں میں کھڑا ہوں. آپ کو کچھ ٹائم لگا, فرض کریں آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی. اب آپ کو بے چینی ہوئی کہ میرا کوئی ماں ہے, اس کو بے چینی ہوئی میرے بچے بھی اب نماز پڑھنی شروع کر دیں. میں اتنا عرصہ غفلت میں رہی ہوں, مجھے خیال نہیں تھا نماز کا, اللہ نے میرے دل میں اس کا اپنا خوف ڈال دیا, اب میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی, اب مجھے بے چینی ہے, میرے بچے بھی غفلت میں ہیں. تو وہ روز بچوں کو نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز کیوں نہیں پڑھ رہے, اور آگا خوف کرو, پتہ نہیں ہے تمہیں. وہ اب یہاں پہنچ چکی ہے اور وہ چاہتی ہے بچے فوراً وہاں پہ پہنچ جائیں. لیکن بچوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, اس کو آپ جتنا کہو گے نماز پڑھو نماز پڑھو, مصیبت ہے, امی فکر شروع ہو گئی, دوبارہ میرے بچے نہیں چھوڑتی. اور پھر ایسی مائیں ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس آ چکی ہیں, کہتی ہیں میں اپنے بچوں کو کہتی رہتی ہوں نماز پڑھو, وہ سنتے ہی نہیں ہیں, بلکہ وہ الٹا انوئے ہو جاتے ہیں, چڑ جاتے ہیں.
ज़िद में आ जाते हैं, वो तो मुझसे भागते हैं, वो समझते हैं मैं जैसे ही वो बिज़नेस बोलूँगी, मैं उनको दोबारा खुतबा सुनाना शुरू कर दूँगी, तो मेरी बात ही नहीं सुनते। तो मैं तो कहता हूँ ठीक करते हैं। अल्लाह ताला ने जो बात समझाई है, अगर आपके साथ ऐसा किया जाता तो आप भी कभी नमाज़ ना पढ़ते। अल्लाह ताला ने एक वक़्त पर आकर आपके दिल में कोई चीज़ डाली है और वो किसी ने नरमी से बात की होगी तभी डाली है ना, और किसी ने आपके साथ कुछ तहम्मुल से काम किया होगा तभी डाली होगी ना। एक मशहूर हदीस का हवाला याद आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहता है उबाय्यिरुका अला सलातैन, मैं आपको बैत देने को तैयार हूँ, मुसलमान होने को तैयार हूँ, नमाज़ें मैंने 2 पढ़ ली हैं, 5 नहीं पढ़ सकता, 2 पढ़ूँगा, और इस कंडीशन पे, इस शर्त पे मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। रिवायत में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ आगे से कहे बिना, वो खुशी से चला गया। बाकी सारे सहाबा हैरान, ये क्या नया डिस्काउंट प्रोग्राम शुरू हुआ है कि 5 से 2 हो गई नमाज़ें, तो शायद ये क्या हुआ। तो वो कहते हैं जब उसको नमाज की लज़्ज़त आएगी तो खुद ही वो 5 पढ़नी शुरू कर देगा। इसके बारे में अल्लाह खुद कहते हैं तुम एक-एक कदम, एक-एक लेवल पर एक दफ़ा में चढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। और कोई एकदम से इसी तरह 0 to 100 नहीं जा सकता। तो जब हम दावत की बात करते हैं तो पहली चीज़ होती है किसी के ज़हन में कोई बात डालना। इसके बारे में एक और इशारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, बहुत खूबसूरत बात है। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व खशिय अर्रहमान बिल-ग़ैब, सूरह यासीन में। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दिया करते थे बाज़ार में जाकर, खुलेआम कुरान की बात सुना रहे हैं। अक्सरियत मक्के के और मक्के वालों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लगता है कोई ऑडियंस ही नहीं है, कोई उनको ध्यान ही नहीं दे रहा। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक बात बताई, बड़ी प्यारी बात बताई। आप सिर्फ उसी को खबरदार कर सकते हैं जो खुद इस याद दहानी के पीछे आए, मैंने तबा ज़िक्र, और फिर कहा वो खशिय अर्रहमान बिल-ग़ैब, ये हीरे वाले अल्फाज हों, और जिसने अर्रहमान का खौफ किया गैब पे। गैब से 2 मुरादें हैं, ये मुराद की अभी मैं बात करूँगा। यानी आपकी बात तो उसने सुन ली और वो चला गया, तो आपको लगा आपकी बात का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ, लेकिन आपकी आंखों से गैब होने के बाद रात को जब वो सोने लगा और कोई और उसको नहीं देख रहा था, तो उसके जहन में वो अच्छी बात थी जो आपने की थी। आपको नहीं मालूम आपकी बात में असर कब जाकर होगा, अभी होगा, 4 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, उसी रात होगा, आपको नहीं मालूम। और आपको नहीं मालूम कि उस असर का आहिस्ता आहिस्ता, जो इस तरह बीज होता है ना, उसको उगते उगते वक्त लगता है, इसी तरह जहन में ख्याल होता है, उसको बढ़ते बढ़ते वक्त लगता है। अच्छी बात को भी दिल के अंदर तक जाने का और उसके बाद उसको बाहर इवेंचुअली निकलने का, उसका एक प्रोसेस होता है। और जब हमने किसी को इस्लाम की तरफ दावत देनी भी है, आपका कोई यूनिवर्सिटी में दोस्त है, आप चाहते हो कि वो भी अच्छा कुछ उसकी अपनी बुरी आदतें छोड़ दे, कोई अच्छी आदतें अडॉप्ट कर ले, कुछ अच्छी बात सीख ले, आप चाहते हो कि वो शराब की तरफ ना जाए, ड्रग्स की तरफ ना जाए, आप चाहते हो कि वो ख़राब कंपनी को छोड़ दे, आप चाहते हो कि नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। ये सारी आदतें जो है ना, ये सभी हरकतें जो हैं, ये बाहर की हैं। कुरान जो तब्दीली ला रहा है ना, जिस रास्ते की तरफ अल्लाह दावत दे रही, वो असल में तब्दीली अंदर होती है, वो असल तब्दीली अंदर होती है। और हमें फ़िक्र होती है कि बाहर से सब तब्दीली आ जाए, खैर है, अच्छा चलो बाहर से तो ये ठीक कर रहे हैं ना, फिर इसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी मुझे कोई फ़िक्र नहीं, मेरी तसल्ली हो गई। अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि हर इंसान अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हो, और वो जब तैयार होकर आएगा अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला ने कहा उस दिन किसी चीज़ का और फ़ायदा नहीं होना, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज़ कुरान में रिकॉर्ड हैं। उस दिन कोई किसी चीज़ का, किसी औलाद का फ़ायदा नहीं होना, किसी पैसे का फ़ायदा नहीं होना, सिर्फ वही है जो अल्लाह ताला के सामने एक अच्छा दिल लेकर आए। असल मुकाबला, असल जंग दिल का है, असल जंग दिल की है। तो इसलिए मैंने जब किसी को दावत देनी है इस आयत की वजह से, तो मेरे रब ने कहा पहले तो मोहब्बत से देनी है, जैसे घर पे दावत दी जाती है। दूसरी बात ये समझना है कि एक रास्ता है, इसमें मैं किसी से तवक्को नहीं रख सकता कि वो फ़ौरन उस जगह पर पहुंच जाए, बाहर से भी अंदर से भी, जहाँ मैं पहुंचा। लेकिन इसमें एक आखिरी बात इस सब्जेक्ट के ख़त्म होने से पहले जो मैं आपके सामने रखूँ, इसमें अल्लाह ताला कहा है कि दावत के 3 मुख्तलिफ तरीके, बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। 3 मुख्तलिफ स्टाइल अल्लाह ताला ने बयान किए हैं इस आयत में कि जब आपने अल्लाह की तरफ किसी को बुलाना है ना, तो ये 3 तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? हिकमत, अल हिकमा,
حکمت کی عربی میں ذرا ڈیفینیشن ہماری حکمت سے اردو والی حکمت سے اور ہے. حکمت کو عربی میں کہا جاتا ہے العلم النافع والعمل به. کسی کے پاس ایسا علم ہو جو اس کو فائدہ دے اور وہ اس پر عمل بھی کرے تو ایسے شخص کو کہتے ہیں اس میں حکمت ہے. بہت ہی اسٹوپڈ سی مثال آپ سمجھ لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اگر آگ جلی ہوئی ہے اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا کیونکہ ہاتھ جل جائے گا تو اس میں حکمت ہے کہ وہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈال رہا. یعنی آپ کے پاس نالج بھی ہے کہ آگ خطرناک ہے اور آپ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. یہ حکمت ہے. کوئی لڑکا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, لنگ اسپیشلسٹ بننا چاہ رہا ہے لیکن اس کو اسموکنگ ایڈکشن بھی ہے تو اس میں حکمت نہیں ہے, کیونکہ عام دنیا کی پاپولیشن سے زیادہ اس کو پتہ ہے کہ اسموکنگ کا کیا اثر ہوتا ہے اس کی لنگس کے اوپر. لیکن علم تو ہے مفید لیکن اس پہ عمل کرنے کی اس میں حکمت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ تو حکمت ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف تو علم بھی اچھا ہو لیکن اتنی عقل بھی ہو انسان میں کہ اس علم کا فائدہ اٹھا کر اس کو عمل میں بھی لے آئے. پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف بلانے کا یہ دکھایا ہے کہ حکمت سے بلاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملی, میں اچھی کوئی چیز جانتا ہوں لیکن میں اس کو اپلائی بھی کر رہا ہوں, تو جب میں اپلائی کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں بولوں یا نہ بولوں میرے عمل میں حکمت ہے, میرے کردار میں حکمت ہے, میرے بولنے کے طریقے میں حکمت ہے. جیسے میں بزنس کر رہا ہوں اس میں حکمت ہے. اس کی میں ایک عظیم آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک عالم ہے امریکہ میں, وہ پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے, پھر جا کے انہوں نے سعودیہ میں, جارڈن میں, سیریا میں اور جگہ کئی مقامات میں جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی. جماعت زربوزو کا نام ہے. وہ اپنے ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے وہ ایک دکان میں گئے. مسلمان شاپ ہولڈر تھا. امریکہ میں جو وہ ترازو ہوتا ہے نا سبزیاں وغیرہ بیچنے والا, اس میں اسٹیٹ کی طرف سے ایک لا ہے, ایک قانون ہے کہ 5% اگر ادھر ادھر ہو جائے تو خیر ہے. 5% سے زیادہ اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں مارجن آف ایرر کہتے ہیں نا, تو مارجن آف ایرر 5% ہے. اس کے علاوہ اگر کرو گے تو پھر ایلیگل ہے, ورنہ اتنا ہی تو اس نے جب وہاں پر جا کر اپنی گروسریز خریدی, کچھ سبزیاں وغیرہ خریدی, تو جو اونر ہے اس نے مزید سبزیاں ڈال دی خریدنے کے, یعنی جتنے کے پیسے دیے تھے اس سے 1-2 زیادہ ٹماٹر ڈال دیے تھے. تو کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے اسٹیٹ تو کہتا ہے کہ 5% میں آپ سے فائدہ اٹھا لوں لیکن میرا رب نہیں مانے گا. تو وہ 1-2 ٹماٹر احتیاطاً اور ڈال دیتا ہے کہ میرا رب نہ پوچھ لے 5% میں نے حرام تو نہیں کھا دیا. وہاں سے اس انسان کو یہ خیال آئی کیا یہ کون سا, یہ تم اسٹیٹ نہیں مانگے گا, اسٹیٹ نہیں پوچھے گا, تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی, ٹیکسز میں بچ جاؤ گے, تمہیں اپنی رب کی کہ یہ رب کون ہے تمہارا؟ کہتا میں مسلمان ہوں, میرا رب اللہ ہے. وہ بولتا رہتا ہے. قرآن نے کہا ہے نا کہ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک میزان بنایا, ہر چیز کو آسمان میں سورج اور چاند کو بیلنس بنایا, اور وہ اس لیے کہ آسمان کو دیکھ کر تم یاد رکھو کہ زمین میں بھی تم میزان میں کبھی ادھر ادھر کی ہیرا پھیری نہیں کرو گے. یعنی انسان کو جو انصاف کا حکم دیا ہے, انصاف کا خطبہ دیا ہے قرآن نے. قرآن کہہ رہا ہے آسمان کو دیکھو انصاف یہاں آ جائے گا. اس انسان دکاندار ہے, اس نے کوئی خطبہ نہیں دیا, اس نے کوئی لمبی تقریر دعوت اسلام کی دعوت دے دی, اس نے بس ترازو میں ایک ٹماٹر ڈال دیا, اس ٹماٹر کی وجہ سے وہ آدمی مسلمان ہوا, آگے جا کے عالم بنا. صرف اس کی وجہ سے. وہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اس کے بعد ہے وہ بالموعظۃ الحسنہ, اور ایسی بات جو دل میں جا کر لگے اسے موعظہ کہتے ہیں عربی میں. موعظہ ایسی بات جو دل کو جا کر لگے, دل کو اچھی لگے, اور اس میں مزید اضافہ کیا اللہ تعالیٰ نے الحسنہ, ایسی بات جو دل کو لگے اور خوبصورت بھی, بات سننے کا دل چاہے, بات سننے سے دل کھلے. الموعظۃ الحسنہ. موعظہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کسی کی مشکل کو سمجھ لو, کوئی کسی مشکل سے گزر رہا ہے, وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے, آپ وہ اپنی بات بعد میں کرنا, میں اپنی بات پہلے بتا دو, تم یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. اگر کسی کو باقی موعظہ کرنا ہوتا ہے نا عربی کے قواعد کے مطابق اور قرآن کے قواعد کے مطابق, پہلے آپ یوں تو سمجھ دو اس کو تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے. سنانے کا بہت شوق ہوتا ہے ہمیں, سننے کا کم ہوتا ہے. پہلے سن تو لو کیا کہنا چاہ رہے ہیں, سن تو لو کہاں پہ تکلیف ہے, سن تو لو کس چیز سے گزر, اس کے بعد الموعظۃ الحسنہ. اور پھر آخر میں ایک اور چیز بھی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جھگڑنے کا شوق ہوتا ہے, ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے, ان کو جہاں موقع ملے, جیسے تو کچھ لوگوں کو کھانے میں زیادہ مرچ مسالے کا شوق ہوتا ہے, ان کو بات چیت میں بھی زیادہ مرچ مسالے کا شوق ہوتا ہے. کسی دعوت میں بیٹھے ہوں گے تو بور ہو جائیں گے جب تک کسی سے کوئی پکڑ ہی لیں گے تھوڑا سا نا,
تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے گھروں میں ہوں گے، آپ کی فیملیز میں ہوں گے، آپ کے دوستوں میں ہوں گے، خاص کر اسلام کے بارے میں، یار یہ جو بات ہے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا اس کی کچھ تک نہیں بنتی، اور اس نے وہی بات 10 سال سے وہ وہی بات کر رہا ہے جو کہ اسے پتا ہے اس سے بڑے مزے کے بعد میں مسالے دار ڈیبیٹ ہوگی، اس کو حل نہیں چاہیے، اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بس آرگیومنٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ آپ کو گھمائی جائیں گے، آپ سمجھ رہے ہو اللہ کی بات کر رہے ہو، اس کی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کو جواب تو دیا کرو لیکن زیادہ خوبصورت طریقے سے، یعنی ان کے ٹریپ میں نہ پھنسا کرو، سمجھ جایا کرو کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کا جواب زیادہ خوبصورت، زیادہ عقل مند طریقے سے دیا کرو۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اب آخری اس آیت کا حصہ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بہت ہی عظیم الفاظ ہیں، بہت آسانی سے انسان ان کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ جو قرآن کی طرف اللہ کی طرف دعوت ہی دے رہا ہوتا ہے نا، لوگوں کو اللہ کی طرف پکار بھی رہا ہوتا ہے، وہ یہ بات بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تیرا رب وہی اکیلا ہے جو جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہے، اور وہی اصل میں جانتا ہے کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں، وہی اصل میں جانتا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ میری طرح سے نماز نہیں پڑھتا، میری طرح سے اس کا لباس نہیں ہے، میری طرح سے اس کی عادتیں نہیں ہیں، میری جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو جہاں تک میں سمجھا اس کی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے، تو میرے نزدیک میں ہدایت پر ہوں اور وہ گمراہ ہے۔ میرا رب مجھے بتا رہا ہے صاف صاف، تم نہیں جانتے کون ہدایت پر ہے اور کون صحیح راستے پر۔ میں اپنے علم کی بنیاد پر ہم کی تلاش میں جہاں تک میں پہنچا ہوں وہ تو میں پہنچا ہوں، لیکن میری اس ہدایت، جس ہدایت پر میں ہوں، اس کی اصل حیثیت کیا ہے اللہ کے ہاں، کتنا قابل قبول ہے، وہ میرا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ میں جہاں تک میں بڑا عالم بھی بن جاؤں، اسپیکر بھی بن جاؤں، میرے منہ پہ مائک لگاؤ، سارے سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، میں ہدایت پر زیادہ ہوں، آپ ہدایت پر کم ہوں۔ میرا رب بھی جانتا ہے ہدایت پہ زیادہ کون، اور میرا رب یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی ہندو بھی ہو، کوئی بدھسٹ بھی ہو، کوئی ایتھیسٹ بھی ہو، کہ اس کے دل میں جو ہدایت کا بیج اللہ نے ڈالا ہوا ہے، جو بعد میں جا کے اگے گا، اس کو میرا رب بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ میں اپنے مقام پہ کھڑا ہو کے باہر سے لوگوں کو دیکھ کے کہوں یہ گمراہی پر ہے، یہ بھی گمراہی پر ہے، یہ بھی گمراہی پر ہے، یہ بھی گمراہی پر ہے، تو مجھے آسانی سے جج کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے میں تو ہدایت پر ہوں، باقی سب گمراہی پر۔ تو ایک عجیب سا کانفیڈنس ہے، خود اعتمادی ہے کہ ہدایت پہ میں ہوں، باقی سب گمراہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخر میں آپ بھی ہدایت کے طلبگار ہو جیسے باقی سب ہیں۔ اگر کل تک یا پچھلے گھنٹے تک، پچھلے 5 منٹ تک میں ہدایت پر تھا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ابھی میں ہدایت پر ہوں۔ ہمارے نبی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کیا گیا ہے کہ کتنی دفعہ ہر کچھ لمحوں بعد نماز میں کھڑے ہو کے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دیجیے، ہدایت دیجیے، ہدایت دیجیے، ہدایت۔ طلب اس چیز کی جاتی ہے، مانگی وہ چیز جاتی ہے جو آپ کی ملکیت نہیں ہوتی، اس کو آپ اون نہیں کر سکتے۔ تو جب ہمیں نماز میں سکھایا گیا نا بار بار ہدایت مانگنے کا، اس کا مطلب ہے ہم میں سے کوئی بھی ہدایت کا مالک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہدایت آ گئی تو بس میری جیب میں رکھی ہوئی ہے، اب وہ میری چیز ہے، اب باقی بیچارے جو ہیں سارے محروم میں ان کو لا کے دے دے۔ نا نا نا، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ وہ بہتر جانتا ہے ہدایت پر کون لوگ ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹ گیا ہے۔ اور خطرناک دلیل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ ہدایت پر ہوتا بھی تھا، وہ اپنے اوپر اتنا گھمنڈ کرنے لگتا ہے، اتنا غرور کرنے لگتا ہے کہ میں تو ہدایت پر ہوں، کہ اسی کی وجہ سے اس کے دل میں سے ہدایت نکل جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو باقی سب کی گمراہی نظر آ رہی ہوتی ہے، اپنی گمراہی سے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ جس دین نے ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی فکر دی، پہلے میں آئینے میں تو دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں، اگر اس دین کے ذریعے میں بس باقیوں کو تو دیکھتا رہوں، باقیوں پہ تبصرہ کرتا رہوں، باقیوں پہ میں تنقید کرتا رہوں، اپنے آپ سے اندھا ہو جاؤں، تو پھر یہی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم آیت کی حکمت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دیں، اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے احباب کو ایسی حکمتیں جو ہیں ہم ایک دوسرے سے محبت سے شیئر کر سکیں، تاکہ قرآن کا نور آپ کی زندگی میں بھی آئے، آپ کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی میں بھی آئے۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين۔
قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.